بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو، ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو۔ دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، زاروں نظاروں مصیبت زدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، زاروں نظاروں مصیبت زدوں کو، مولا نبھا لو میرے مولا، نبھا لو مولا، نبھا لو میرے مولا، نبھا لو، ہاں ہاں نبھا لو میرے آقا، نبھا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو۔ آنکھوں میں دل میں سماؤ، آنکھوں میں دل میں سماؤ، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، آنکھوں میں دل میں سماؤ، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، حسرت زدہ کی یارے دعا لو، حسرت نکالو میری، حسرت نکالو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو۔ بادیں مخالف تیز آ رہی ہے، بادیں مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، بادیں مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، مجدھار میں ہوں مولا بچا لو، مجدھار میں ہوں مولا بچا لو، پیارے بچا لو مجھے، شاہ بچا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلاؤ، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو۔ دولت ہے نیا موری بھون میں، دولت ہے نیا موری بھون میں، ماما تیرا آئی کے نظر میں، دولت ہے نیا موری بھون میں، ماما تیرا آئی کے نظر میں، موری خبریا مورے دیا لو، موری خبریا مورے دیا لو، مو کو بچا لو، دیا مو کو بچا لو، شاہ
طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو۔ یہ نوری مزدر تیرا سناگر، یہ نوری مزدر تیرا سناگر، اور اس کا گھر گھر ہو حاضر در۔ یہ نوری مزدر تیرا سناگر، اور اس کا گھر گھر ہو حاضر در۔ اپنے گداگر کو در پر بلا لو، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، امن و امن سے ہمیں سرور بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ اس روح پرور ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سفر کی ابتدا جو ہم نے اپنے اپنے گھروں سے کی تھی، اب دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ حاضری کا شرف جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بادشاہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ہماری بسیں اب مدینے میں داخل ہو چکی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس حاضری کو کس انداز سے ہم ادا کریں۔ آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب گنبد خضرا پر پہلی نگاہ پڑے تو اس نگاہ کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس دروازے سے ہمیں داخل ہونا چاہیے اور کس انداز سے سرکار کے سامنے اس حاضری کو مکمل طور پہ اس انداز سے لے کے چلنا چاہیے کہ جس سے ہم سرکار کو خوش کریں اور اپنے تمام مسائل کا حل وہاں سے لے کے اٹھیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اب سرکار کے روزے پہ جا رہے ہیں، کیا ادب، کیا احترام، کیا تقاضے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو کسی بھی اہم کام کو کرنے کے لیے جس کا تعلق اخروی امور سے ہو، یہ بہت بہتر ہے کہ قلب میں خشوع و خضوع موجود ہونا چاہیے اور توجہ اپنے مقصود کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو ہر وہ کام پورا کر لیں کہ جو ہمارے خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہو۔ تو اس کے لیے آپ آرام سے اپنی رہائش گاہ میں جائیں، وہاں پہ غسل وغیرہ کریں، ہو سکے تو نئے کپڑے پہن لیں، نئے نہیں ہو تو پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، سرما لگائیں، تیل وغیرہ لگائیں۔ اگر دوران سفر بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں۔ بھوک لگ رہی ہے تو کھانا وغیرہ بھی کھا لیں۔ اس کے بعد آپ بالکل تیار ہو کر بارگاہ رسالت میں دربار پر حاضری کے لیے اپنے آستانے سے چلیں۔ بہت بہتر ہے کہ نگاہیں جھکا کر رکھیں، یہ شہر رسول ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر کسی بے ادبی کا ارتکاب کرنا یا خدا نخواستہ نگاہ کو آزاد چھوڑنا یا بلڈنگوں کا نظارہ کرنا کہ بلڈنگیں کیسی بنی ہوئی ہیں، شیشے کیسے ہیں، گاڑیاں کیسی ہیں، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ ابھی کافی دن یہاں پہ موجود ہیں، اگر بعد میں کرنا چاہیں تو کریں، لیکن یہ پہلی حاضری کا موقع ہے، بہت توجہ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر لیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان کیا پائیں۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ بارگاہ رسالت پہ حاضری کا موقع ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر دمشقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا تو ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ اعرابی آیا اور اس نے قبر کے پاس اپنے آپ کو گرا دیا اور یہی آیت پاک پڑھی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔
امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب وہ یہ کہہ کر مناجات وغیرہ کر کے رخصت ہو گیا تو مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی اور میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبی اس کے پاس جا اور اس کو بشارت دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تیری مغفرت کر دی ہے. سبحان کیا بات. تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ خدا نخواستہ اگر حج میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مقام پہ انسان کے تمام گناہ ضرور بخشے جائیں گے اور انسان سرکار کی رحمت کا مستحق ہوگا, اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا. لہذا جب ایسے اہم موقع پر, ایک ایسے اہم مقام پر, ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو دل کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے اعضاء میں کیسا خشوع و خضوع بیدار کرنا چاہیے, یہ ہر شخص اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. بات وہی نا مفتی صاحب کہ یہاں دنیا کو کیا دیکھنا, جس کے لیے دنیا بنائی ہمیں تو اس کو دیکھنے جانا ہے. بے شک. تو خشوع و خضوع کا تعلق حقیقتاً دل سے ہوتا ہے, لیکن اس کی ظاہری علامات اعضاء سے ظاہر ہوتی ہیں. لہذا نگاہوں کی حفاظت, نگاہ نیچے جھکا کر رکھیں, ادباً مطلب جسم کو سمیٹ کر بالکل, اور پھر وہاں تک پہنچیں. بہتر ہے کہ باب البقیع سے داخل ہوا جائے, لیکن عموماً مطلب وہاں سے حاضری مشکل ہو جاتی ہے, تو جس بھی دروازے سے داخلے کا شرف حاصل ہو داخل ہو جائے. پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرما لیں اگر مکروہ وقت نہ ہو. اس کے بعد اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے. سنہری جالیوں پر حاضری بہت ادب کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ سنہری جالیوں کے قریب جانا, ان کو چھونا, چومنے کی کوشش کرنا, یہ غیر مناسب حرکات ہیں. اور ویسے بھی وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو مطلب قریب آنے سے روکتے ہیں, مطلب حفاظت کے لیے وہ مقرر کیے گئے ہوتے ہیں. اب اس قسم کا کوئی عقیدت کا اظہار کرنا جس کی وجہ سے وہاں پر شور پیدا ہو اور مطلب یہ کہ جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو, یہ غیر مناسب ہے. وہاں پہنچیں, اور ادب یہ ہے کہ سنہری جالیوں سے 4 قدم کے فاصلے پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو وہاں پر مطلب سب سے پہلے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں گے, السلام علیکم یا رسول اللہ. عرض کرنے کے بعد پھر شفاعت کا سوال کریں, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیے, میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں. اس کے بعد وہاں پر جو بھی دعا مانگنا چاہے دعا مانگے, اور پھر تھوڑا سا سیدھی جانب سرک کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں. تھوڑا سا اور سر کے سیدھی جانب اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عرض کریں. پھر ان دونوں شیخین کہلاتے ہیں, شیخین کی خدمت میں سلام عرض کریں اور مزید دعا مانگیں. موقع ملے درود شریف وغیرہ پڑھیں, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے دعا کریں. بہت مقبولیت کا مقام ہے, یہاں پہ جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی. اور اس کے بعد ادب کے ساتھ وہاں سے باہر تشریف لے آئیں. یہاں قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں انشاءاللہ یہ امید رکھنی چاہیے, اس دن قائم. اچھا مفتی صاحب, اس حاضری کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں. کال غالباً ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, دیکھیں کہ کون ہے اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال جناب؟ اللہ کا فضل ہے جی. آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, صفدر علی. جی صفدر صاحب فرمائیے. حضرت صاحب سے سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. ہلو, غالباً صفدر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سعودی عرب سے آپ نے اسی زمین سے فون کیا کہ جس زمین پہ جانے کی اب سب کو طلب ہے. بہرحال 2568060 ہمارے نمبرز ہیں, آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. حج کے حوالے سے, مدینے کی حاضری کے حوالے سے, مناسک حج کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, اور جو بھی بات آپ کے ذہن میں ہو وہ مفتی صاحب سے ضرور معلوم کیجیے. مفتی صاحب, بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری تھی, ادب کا تقاضا کیا کہتا ہے کہ قدمین سے داخل ہوا جائے اور قدمین سے ہی نکلا جائے, یا کچھ اور جو ہے وہ رستہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں, کسی بھی مزار ولی ہوں اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری کا موقع ملے تو ادب یہی ہوتا ہے کہ قدموں کی طرف سے داخل ہوا جائے. اگر سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ آدمی داخل ہو سکتا ہے, سرہانے کی طرف سے آنا یہ ممنوع لکھا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو قدمین شریفین کی طرف سے آئیں. اگر ممکن ہو سکے, نہ ہو تو پھر مسجد میں جہاں جس دروازے سے بھی. اچھا مفتی صاحب, حج کے موقع پہ عموماً چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور باب بقی عموماً جو ہے وہ بند ہوتا ہے, تو باب جبریل سے جو ہے اگر داخل ہوں تو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ سیدھے ہاتھ پہ جو ہے وہ ہری جالیاں, سبز جالیاں پڑتی ہیں, اور جیسے ہی ہم وہ سبز جالیوں سے گزر کے سیدھے ہاتھ پہ گھومیں گے تو سنہری جالی ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ فرمائیے کہ جب سنہری جالیوں کے, ہم نے ہری جالیوں کو کراس کیا, سیدھے ہاتھ پہ ہم گھومے, سنہری جالیاں آئیں, اور اگر ہمیں یہ طریقہ کار مل جاتا ہے, یہ موقع مل جاتا ہے, تو کیا یہ بہتر رہے گا؟ ہاں, بہت اچھا ہے. مطلب دیکھیے کہ جو ادب ایسا ہو جو بے ادبی کی طرف لے کر نہ جائے, اس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا, تو وہ اس ادب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. جو جتنا زیادہ با ادب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا. خواتین و حضرات,
یہ ٹرانسمیشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو نمبرز ہیں وہ اس وقت اسکرین پہ آ رہے ہیں 257-8060. آپ ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے، جو بھی بات ہے حج کے حوالے سے، مناسک حج کے حوالے سے، مدینے کی حاضری کے حوالے سے، آپ بالکل ہم سے کیجیے. اور ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی اس وقت تشریف فرما ہیں جو اس وقت حج کے موقع پہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کے بھی سوالات آپ کے سامنے رکھیں اور دیکھیں ان کے ذہنوں میں کیا کچھ باتیں ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ سے ابتدا کریں. ماشاءاللہ آپ بھی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. عورت یا مرد سوتے میں چہرے سے اپنے کپڑے کو ڈھانپ لے تو کیا کفارہ لازم آئے گا؟ اچھا جی مفتی صاحب. جی ہاں، سوتے ہوئے عموماً ہمیں گھر کی چونکہ عادت ہوتی ہے تو یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ایسے پریکٹس یہاں پہ کر لیں کہ تاکہ وہاں پر جا کے اس قسم کی خطا نہ ہو. تو یہیں سے سونے کا ایسا اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ چہرہ ڈھکے بغیر سوئیں. لیکن بہرحال اگر کوئی حالت احرام کے اندر سو رہا ہے اور اس نے چہرہ ڈھک لیا تو جیسے میں نے بتایا کہ اگر پورا دن ڈھکا رہا یا پوری رات ڈھکا رہا تو دم لازم ہوتا ہے، اور اس سے کم اگر وقت ہے، چاہے آدھا گھنٹہ چاہے 5 منٹ بھی کم ہوگا تو صدقہ لازم ہوگا، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی. اور لازم بات ہے کہ جب انسان سوتے ہوئے چہرہ ڈھکے گا تو خود تو اسے پتہ نہیں چلے گا، کوئی ساتھ والا اطلاع دے دے اور اس کی اطلاع معتبر ہو تو پھر ہمیں یہ صدقہ دینا ہوگا. ٹھیک. ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ رخ بول رہا ہوں میں جی اسلام آباد سے. جناب شاہ رخ صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا، میں نے ایک اور پروگرام میں ایک سوال یہ سنا تھا جو آپ مفتی صاحب نے دیا تھا کہ جو امام صاحبان مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھاتے ہیں، جیسے سدیس صاحب ہیں، شرائم صاحب ہیں، حذیفی صاحب ہیں اور حسین آل شیخ ہے، صلاح البدیر ہیں، اب یہ لوگ ہیں جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آیا ہم ان کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسلام آباد سے کال کی. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے بھی کوئی ایسا مطلب امام ایسا ہو کہ فقہی حوالے سے کچھ اماموں کے اندر اختلاف ہو، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قے سے وضو نہیں ٹوٹتا یا بدن سے خون نکل کر جتنا مرضی بہہ جائے اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنفی کے اندر یہی معاملہ ہے کہ خون اگر نکل کے بہے گا وضو ٹوٹ جائے گا، قے آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قطرات احتلام کو پاک قرار دیتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں یہ نجاست غلیظہ ہے. تو اس قسم کی فقہ اختلاف کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو پاتا، اور کہ یہ کہ شاید امام کو قے آ گئی ہو اور اس نے نماز پڑھ لی، شاید خون نکل آیا اور وہ نماز پڑھا رہا، کیونکہ ان کے فقہ کے اندر یہ جائز ہوتا ہے. تو اس قسم کے مطلب یہ کہ وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے، کہ اس مقام پہ جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے. لیکن وہاں پہ بڑی قصیر وسعت ہوتی ہے. آپ کے قافلے کے اندر کوئی ایسا اگر شخص موجود ہے جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ امام بن کے جماعت کرائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی جماعت بھی قائم کر سکتے ہیں، جماعت سے پڑھنی چاہیے اور فقہ اختلاف سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے، وساوس سے بچیں گے. ایک اور سوال ہم چاہیں گے آڈینس سے لینا. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. کیا قربانی کا مینا میں کیا جانا ضروری ہے یا کہیں اور بھی کر سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے یہ. جی ہاں، دیکھیے کہ قربانی جو کرنی ہے اس کا مینا میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حدود حرم کی جو حدود ہیں اس میں کرنا ہے. اور حدود حرم سے مراد خاص مطلب مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ کے اطراف کے اندر ایک بہت وسیع علاقہ ہے کہ جس کو حدود حرم کہتے ہیں، اور وہاں پہ بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اس حدود حرم کے اندر آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں. سوق حلاقہ نام کا ایک جگہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر، حرم کے اندر ہی ہے. سنا ہے کہ وہاں پہ مصباح خانہ بھی ہے، اگر وہاں پر قربانی کی جائے تو حرم کے اندر بھی ہوگی اور 100 ریال کی کم از کم بچت ہو جاتی ہے. تو حاجی صاحبان اگر چاہیں تو وہاں پر یہ اس طریقے سے اچھا، خود چھری پھیرنا ضروری ہے؟ نہیں، خود چھری پھیرنا افضل ہے، ضروری نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں کہ مینا کے اندر بینک کی طرف سے ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ پیسہ جمع کرا دیں، ہم آپ کو ٹوکن دیں گے. وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہوگی اور آپ اس کے بعد حلق کروا لیجئے گا. اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جانور بڑے کثیر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک قربانی نہ ہو سکے. لہذا بہتر یہ ہے کہ خود جانور خریدیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں. تمام وہاں پر ممکن ہوتا ہے، یہ افضل ترین کام ہے. ترین. ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے، دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی
غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. 2578060 ہمارے نمبرز ہیں اور آپ بالکل اس وقت اس ٹرانسمیشن میں اس روح پرور محفل میں یہ جو محفل ہے تصور میں جو زیارتیں ہو رہی ہیں جو حاضریاں ہو رہی ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ضرور ہم سے کر سکتے ہیں. آڈینس کی جانب آنا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے مزید کچھ سوالات آپ کی جانب سے آئیں. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر دوران طواف کعبہ آپ تھوڑا سا اپنے مائک کو جی قریب کر لیں. اگر دوران طواف کعبہ سینہ کر لیا جائے تو کیا کفارہ لازم ہوگا؟ اور ایک ذہن میں سوال اور ہے کہ کیا مسجد نبوی میں 40 نمازیں پورا کرنا ضروری ہے؟ جی ٹھیک، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی جی ہاں، دوران طواف سنت کریمہ یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کے سمت ہمارا سینہ نہ ہو. اگر بالفرض کسی وجہ سے ہو جاتا ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنا حصہ آپ نے یعنی چلتے ہوئے کعبہ کی طرف رخ کیا اتنا حصہ دوبارہ طے کر لیں. تو یہ لیکن اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا. اچھا، خوشبو کا بھی فرما دیجئے کیونکہ غلاف پہ عموماً لوگ خوشبو لگا دیا کرتے ہیں اور جناب لوگ عقیدت میں غلاف کو چوما کرتے ہیں. اگر خوشبو اس وقت احرام پہ لگ جائے تو پھر اس کے لیے کیا صورت ہے؟ ہاں، اگر جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا مثلا، بعض لوگ عطر کی پوری شیشی اس پہ ڈال دیتے ہیں. اب یہ بہت غلط طریقہ ہے کیونکہ لازم سی بات ہے جو بوسہ دے گا اس کے ہونٹ تمام اس خوشبو سے آلودہ ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوا کہ ہم نے غلاف کعبہ کو چھوا، اس کی خوشبو ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی، یا حجر اسود کو بوسہ دیا اور ہونٹ اس سے خوشبودار ہو گئے تو پھر اس پہ دم لازم آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے دریافت فرمایا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کیا 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے نفاق اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا. سبحان اللہ. تو چونکہ اس میں بشارت ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک، ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سکندر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جناب یہ جو پہلے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو شیطان کو جو اب کنکریاں مارتے ہیں ٹھیک ہے. تو اتنی کنکری ہوتی ہے کہ نیچے اگر ایسا ہو تو ڈھیر لگ جاتا ہے. تو کیا وہ جو ڈھیری ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے یا وہ بعد میں سعودیہ کی جو حکومت ہے اس کو اٹھاتی ہے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب اس کے ساتھ ہوتا کیا ان کنکریوں کے ساتھ. بھئی جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں مفتی صاحب، یہ کیا واقعی غائب ہو جاتی ہیں تلسماتی طور پہ یا اس کو جو ہے حکومت اٹھا لیا کرتی ہے؟ تلسماتی طور پہ تو نہیں ہوتی، معجزاتی طور پہ غائب ہو جاتی ہیں. کیا بات. مسئلہ یہی ہے کہ جیسے میں نے حدیث کریمہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث پاک یہ یاد رکھیے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. اگر نہ اٹھائی جاتی تو تم کنکریوں کا پہاڑ دیکھتے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے، لہذا حقیقتاً من جانب اللہ وہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ پروردگار کا معاملہ ہے، پروردگار کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہی اپنی قدرت کا اظہار ہے، اپنی اللہ قدرت کا تعالیٰ اظہار ہے. یعنی یہاں پہ بھی رب اپنے آپ کو منواتا ہے کہ کس انداز سے جو ہے کہاں جو ہے وہ انسان رب کو جو ہے جھٹلائے گا. یہاں بھی انسان جو ہے وہ مجبور ہے کہ پروردگار کی ربوبیت کو مانے. ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم چاہیں گے آپ کی جانب، ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ کی جانب سے کیا سوال ہے؟ اگر کسی وجہ سے احرام کی چادریں گندی ہو جائیں اور انہیں تبدیل کرنا پڑے تو دوسری چادروں میں خوشبو لگی ہو تو وہ پہننا جائز ہے؟ ٹھیک، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. بڑا خوبصورت سوال ہے یہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو چادریں پہنی ہیں اگر نیت کرنے سے پہلے آپ نے ان پہ خوشبو لگائی ہوئی تھی تو فرسٹ ٹائم تو آپ اس کو پہنیں گے اور اس کے بعد نیت کریں گے. لیکن اب آپ چونکہ نیت کر چکے ہیں، اب اگر آپ نے ان چادروں کو اتار کر کوئی دوسری چادریں یوز کی اور وہ پہلے خوشبودار ہیں تو گویا کہ اب آپ خوشبو کو نیت کے بعد استعمال کر رہے ہیں. تو اب ان چادروں کے پہننے کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں اگر وہ چادریں گندی ہو گئی ہیں، گندی سے مراد اگر ناپاک ہونا ہے تو آپ باتھ روم وغیرہ وہاں پر ہوتے ہیں، اندر جا کے ان چادروں کو پاک کر کے وہی پہنیں. اور اگر بالفرض وہ چادریں میلی وغیرہ ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم صاف ستھرا کریں تو پھر بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ باتھ روم میں چلے جائیں اور بغیر خوشبو والا کوئی صابن یوز کر کے ان چادروں کو دھو لیں. مطلب جیسے اوپر کی چادر ہے اس کو آپ دھو لیں، اوپر کی نیچے کے اوپر آپ پہن سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ آپ تولیہ والا احرام استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہے. آج کل ویسے بھی سردی ہیں تو وہ آپ کی حفاظت بھی اچھی ہوگی اور یہ ڈھلکتا نہیں ہے. عموماً احرام بہت اچھا رہتا ہے.
تو یہ اگر گندی ہو جائے تو نیچے والی آپ جو ہے اوپر والی نیچے باندھ لیں اور اوپر والی کو دھو کے دھوپ میں سکھا دیں, تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گی, جلالی دھوپ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو آپ یوز فرمائیں. بلکہ بات یہی ہے کہ جناب مکے میں تو جلالی جلال ہے اور مدینے میں جمالی جمال ہے. ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, میں دبئی سے راشد بات کر رہا ہوں. جناب راشد صاحب. جی, بات یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے غیر موقع اور موقع میں کیا فرق ہے؟ سنتیں, ہلو جی سمجھ گئے. آپ کی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. آپ سوال مطلب نماز کا سوال کر ڈالا انہوں نے کہ چلیں ہم جواب دے دیتے ہیں. یہ پوچھا ہے کہ سنت موقع اور غیر موقع کی ادائیگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ان میں دو طرح کے فرق ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سنت موقع جب آپ ادا کریں گے تو 2 رکعت کے بعد تشہد جب پڑھیں گے تو تشہد کے بعد مزید کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے, سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت بغیر ثنا کے یعنی بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف وغیرہ پڑھ لیں گے. لیکن سنت غیر موقع جب ادا کریں گے تو 2 رکعت ادا کرنے کے بعد التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے, یہ سنت کریمہ ہے, اور تیسری جب ادا کریں گے تو پہلے ثنا سے شروع کی جائے گی. لہذا 2 فرق ہو گئے کہ سنت مؤکدہ کے اندر 2 کے بعد التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے, جبکہ سنت غیر موقع میں پڑھے جائیں گے, اور سنت موقع کی تیسری ثنا سے شروع نہیں ہوگی, غیر موقع ثنا سے شروع کی جائے گی. ٹھیک. ایک اور سوال ہم چاہیں گے آڈینس کی جانب سے لینا. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو کیا کیا جائے؟ اچھا ٹھیک. جی ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے, تو اس کا اب یاد رکھیے کہ طواف کے لیے وضو یہ واجب ہوتا ہے, بلا وضو نہیں کر سکتے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ فوراً اپنا طواف منقطع کر دیں اور جا کے وضو فرمائیں, اور اب واپس آ کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے 4 چکر یا اس سے کم کیے تھے تو نئے سرے سے طواف کرنا جائز ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور چاہے تو یہیں سے آپ آغاز رکھیں کہ 4 چکر ہو چکے ہیں آپ کے, اب آپ 5واں چکر وضو کے بعد شروع کریں. لیکن اگر 4 سے زیادہ چکر آپ کر چکے تھے, یعنی 5 ہو گئے تھے اور 6 7ویں کے اندر وضو ٹوٹ گیا, تو اب ہم نئے سرے سے طواف شروع نہیں کر سکتے, اب اسی کو پورا کرنا ہوگا. تو بہرحال اگر ٹوٹ جائے دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کریں گے, اور واپس آ کر اگر 4 چکر اس سے کم ہیں تو نئے سرے سے بھی شروع کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں, اور 4 سے زیادہ ہیں تو اسی طواف کو مکمل کرنا لازم ہوتا ہے. خواتین و حضرات, آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ قدم بقدم حج کا یہ سفر مکمل ہو چکا ہے, مدینے کی حاضری بھی ہو چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں, جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کہیں کوئی ابہام, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائن پہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام حج کے احرام کی چادر پہ نجاست لگ گئی اور ہم نے اس کو چینج کر لیا تو اس صورت میں کیا ہے؟ اچھا یہ فرمائیے, آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سلیم بول رہا ہوں, کراچی سے. جناب سلیم صاحب, بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی. جی مفتی صاحب. اس کا جواب ابھی دیا کہ اگر احرام کی چادر پہ نجاست وغیرہ لگ جائے تو آپ باتھ روم میں جا کر اتنا مقام جتنے مقام پہ نجاست لگی ہے اسے شرعی طریقے سے پاک کر لیں. یعنی آپ ٹوٹی کھولیں اور جو نجاست کی جگہ ہے اس کو پکڑ کر ٹوٹی کے نیچے آہستہ آہستہ ملتے رہیں. جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تو آپ کی چادر پاک ہو جائے گی, اب آپ اس کو یوز کر لیجیے. اچھا مفتی صاحب, ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے مدینے کی حاضری کے حوالے سے, لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے کچھ آڈینس کے اور سوالات لے لیں. ایک جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی, میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی نے بھولے سے طواف سے قبل صحیح کر لی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے, عموماً لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں اس حوالے سے. ہاں, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طواف اور سعی کے اندر ترتیب واجب ہوتی ہے. پہلے طواف کرنا ہے پھر سعی کرنی ہے. اگر آپ نے پہلے سعی کی پھر طواف تو ترک واجب لازم آیا اور دم لازم ہو جائے گا. لیکن اس میں فقہا نے فرمایا کہ بالفرض اگر کسی نے پہلے سعی کر لی ہے اور وہ اس کے بعد طواف کر کے دوبارہ سعی کر لے تو وہ دم ساقط ہو جائے گا. تو اگر کسی سے یہ خطا ہو بھی جائے بالفرض, یا کوئی آپ سے وہاں پر یہ مسئلہ پوچھے کہ جی ہم نے غلطی سے پہلے سعی کر لی ہے اور اب تو طواف کرنا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں کہ اب آپ طواف کر کے دوبارہ سعی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا دم ساقط ہو جائے گا. ٹھیک. ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہے, دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب اور کہاں سے؟ میں قاضی امجد لاہور سے بول رہا ہوں. جناب
ہم نے جو حج کی تھی نا تو جب ہمارا وہ گئے بسیں گئی وہاں پہ مزدلفے میں، اچھا اس وقت تو صبح کے اذانیں ہو رہی تھی، جی تو کیا جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ صحیح ہیں وہ؟ اچھا یہ بتا دیں آپ ذرا. بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے اس وقت پوچھا ہے مفتی صاحب. عموماً ایسا ہوتا ہے چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور گھنٹوں لوگوں کو لگ جاتے ہیں عرفات سے جو ہے وہ لوٹتے لوٹتے مزدلفہ کی طرف، تو کیا سلسلہ اس میں پھر نمازوں کا؟ یعنی وہاں فجر کی اذان شروع ہو گئی تھی جب وہ کہتے پہنچے ہیں کہ تو جی فجر کا وقت ہو گیا تھا. خدا نہ خواستہ اگر ایسا مسئلہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو لازم بات ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو مغرب اور عشاء قضا ہو گئی. تو اب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ فی الحال تو فجر کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے آپ اطمینان سے وہاں پہ ٹھہریں، ذکر اذکار وغیرہ کریں. جب طلوع آفتاب ہو جائے آپ مینا آرام سے پہنچ جائیں، رمی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ فوراً سے پیشتر مغرب اور عشاء کی قضا ادا کر لیں. ٹھیک. آڈینس میں سے ہم چاہیں گے جی جنید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر عمل چھوڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے، اور اگر بھولے سے کیا تو کیا 3 چکر کے بعد قضا ہوگی؟ بڑا پیارا سوال ہے ان کا کہ جی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا اگر ویسے بھول گئے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ عمل کرنا سنت کریمہ ہے، واجب کے ترک کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، سنت کے ترک پر فضیلت سے محرومی تو ہے لیکن دم وغیرہ کفارہ وغیرہ بالکل نہیں ہوتا. اس اصول کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں اگر کسی نے جان بوجھ کر رمل ترک کر دیا تو فضیلت سے محروم تو ہوا لیکن کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اور سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے. لہذا اگر بالفرض پہلے 3 چکروں میں بھول گئے تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگلے 4 چکروں کے اندر ہم یہ چاہیں کہ 3 چکر ایسے رمل کر لیں، اب وہ سمجھ لیں ختم ہو گئے، اس کی قضا اگلے 3-4 چکروں میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اس بھول کی وجہ سے. بہرحال توبہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن یہ کہ کیوں ہم بھول گئے، اس غفلت کے اوپر بارگاہ الہی میں توبہ کریں. اللہ کو انداز انشاءاللہ پسند آئے گا تو رمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے انشاءاللہ. جی ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. چونکہ اب بہت مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کی تشفی ہو جائے. ایک اور کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں شہزاد علی لاہور سے بول رہا ہوں. جناب شہزاد صاحب. جی میرا سوال ہے، میری والدہ اور والد گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اچھا. تو والدہ کو نا وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ پیش ہے کہ انہوں نے دوران اعتکاف وضو کیا جس سے سر سے چادر اور کپڑا بھی اتر گیا تھا. تو اب کسی نے کہا کہ جی اب آپ پہ دم جو ہے وہ لازم آ گیا ہے. تو میں نے یہی پوچھ رہا تھا کہ ان پہ دم لازم ہے یا نہیں. اچھا یہ پچھلے برس کی بات ہے؟ نہیں اسی ابھی جو 2-3 مہینے پہلے گئے تھے رمضان میں. اچھا ٹھیک ہے جی بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی ہاں، خواتین کے لیے سر ڈھکنا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح ہوا کہ مختصر وقت کے لیے سر سے یہ کپڑا وغیرہ ہٹ گیا تو اس صورت میں فقط صدقہ ہوگا. یعنی صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 50 گرام آٹا جو آپ گھر میں کھاتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی پر حرم وغیرہ میں جیسے دم لازم ہو جاتا ہے تو بکرا یا گائے وغیرہ اگر اس کو بدنہ کہتے ہیں ذبح کرنے کا موقع ملے تو وہ تو حرم میں کرنی ہوگی، لیکن صدقہ حرم میں ہی دینا ضروری نہیں ہوتا. افضل تو یہ ہے کہ جیسے صدقہ لازم ہو جائے فوراً ادا کریں، لیکن اگر کوئی تاخیر کرے اور گھر پر آ کر دینا چاہے تو گھر پر آ کر دے سکتا ہے، تو صدقہ آپ ادا کر دیں انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک. آڈینس میں سے ہم چاہیں گے جی کیا مسجد حرام میں دوران طواف یا اس کے علاوہ نمازیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے کہ یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دوران طواف آپ نمازی کے آگے سے گزریں. حج میں تو شاید ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ لوگ وہاں پر نماز ادا کر سکیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، نماز کا موقع نہیں مل سکتا. لیکن عمروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طواف جاری ہوتا ہے، تو دوران طواف تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن طواف کے لیے جاتے ہوئے اور طواف سے فراغت کے بعد باہر آتے ہوئے بہرحال ہمیں نمازیوں کا احترام کرنا ہوگا اور ان کے آگے سے گزرنے سے بچنا ہوگا. لیکن چونکہ مسجد حرام بہت بڑی مسجد ہے لہذا اس کا حکم یہ ہوگا کہ 3 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر ہم ان کے سامنے سے نکل سکتے ہیں. تو یہ 2-3 احتیاطیں ذہن میں رکھ کر پھر نکلنا چاہیے. ٹھیک. ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائن پہ اس وقت کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، شمشاد علی لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جناب. میں جی پچھلے سال حج پر گیا تھا جی. ہیلو جی جی. تو انہوں نے ہمیں 7 تاریخ کی رات کو ہمیں مینا میں لے گئے تھے. فجر کی نماز ہم سے انہوں نے مینا میں پڑھوائی تھی ہمیں. اچھا. اور اس ہلو اور اگلے دن بھی فجر کی ہم سے عرفات میں پڑھوائی تھی انہوں نے. اچھا. کیا اس میں ہم بس دم لازم تھا؟
फजर की जब आप मिना से जब चले थे, तारीख पूछिए, तारीख क्या थी? 9 जिलहज। 9 जिलहज को फजर की नमाज जो है वो आपने अरफात में पढ़ी है। जी जी ठीक है, बिल्कुल अभी आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया जनाब। हाँ, देखिए तरतीब जैसे बताई थी कि 8 जुल्हिज्जा को हमें मिना पहुंचना है और यहाँ पर ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर यहाँ पर अदा करनी है, यानी इसमें मिना के अंदर। ये 9 तारीख शुरू हो जाएगी और फिर हमें जानिब अरफात रवाना होना है। अगर किसी ने जल्दी की और पहले रवाना हो गए और मैदान अरफात में जाकर फजर अदा की तो ये मिना का जो ये क़याम है 5 नमाजों का, ये सुन्नत है और तर्क सुन्नत के ऊपर वाजिब दम वगैरह लाजिम नहीं होता, तर्क वाजिब पर दम लाजिम होता है। लिहाजा कोई बात नहीं, अगर आपने मैदान अरफात में जाकर 9 को फजर अदा की है तो इसमें शरन कोई हरज नहीं हुआ, आप पे दम वगैरह लाजिम नहीं होगा। ठीक, ऑडियंस में से हम चाहेंगे जी। जनाब जुनैद साहब, आपको तो पहले ये कहेंगे कि मुबारकबाद की टीवी ने जो प्रोग्राम शुरू किया है पूरी दुनिया में घर बैठे देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये आपने अभी बताया मुफ्ती साहब ने कि वो ऊपर की चादर नीचे की तरफ ले लें तो उसको खोल देने से कोई दम तो नहीं हाजिर लाजिम होगा। दूसरी बात ये कि हमारे साथ तो फैमिली है जाएगी, तो आपने कहा कि हमें आगे दौड़ के चलना है, तो फैमिली तो पीछे रह गई, तो उसके लिए हमको आगे रुक के इंतजार करना है। साई के अंदर आप फरमा रहे हैं? हाँ, सही के अंदर। तीसरी बात, तवाफ में भी यही सवाल आपका हो सकता है, तवाफ का भी यही सवाल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात। तीसरी बात ये कि ये जो हाथ में इस तरह हम मिला देते हैं, इससे कोई दम देना पड़ेगा? शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल अभी आपको देखिए एक मसला तो ये है कि चादर खोलने से कोई दम वगैरह लाजिम नहीं आएगा। यकीनी सी बात है, जब आप इस्तिंजा के लिए जाएंगे तो चादर खोल के इस्तिंजा करेंगे, तो इसमें शरन कोई मसला नहीं है। लिहाजा ऊपर की चादर नीचे के ऊपर करने से कोई दम वगैरह लाजिम नहीं आएगा, शरई लिहाज से जायज़ है। साई में अगर दौड़ेंगे तो मैंने पहले बताया कि दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर दौड़ना है, ये कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि सिर्फ बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत अदा करनी है। तो आम हालत से थोड़ा सा तेज होना है। तो खवातीन को भी लामहाला अगर वो चाहती हैं कि पीछे ना रह जाएं तो वो अपने जो महरम है उनका एहराम थाम कर रखें और थोड़ा सा वो भी साथ साथ तेज चलने की कोशिश करें। हालांकि उन पे तेज चलना लाजिम नहीं था, यानी उनके लिए सुन्नत नहीं था, लेकिन बहरहाल वो भी तेज चल लें और ना छोड़ें। और अगर आप ये पहले तय कर लें कि हाथ छूट भी जाए तो वो मरवा के ऊपर फुला मकाम पे मिल लीजिएगा या सफा पे फुला मकाम पर मिल लीजिएगा। इसी तरह तवाफ के अंदर भी ये जहन के अंदर रखें कि तवाफ से पहले ही कोई एक पिलर, कोई एक सुतून मखसूस कर लें कि अगर हम बिछड़ जाएं तो इस मकाम पे मिलना है बगैर घबराए। तो ये होगा अमूमन ऐसा कि धक्के वगैरह लगने से खवातीन पीछे रह जाएंगी या आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आप तवाफ कर रहे हैं कोई खातून पीछे रह गई तो आप मुड़ के उनको रोक तो सकते नहीं है या उनको देख नहीं सकते, इसलिए कि धक्का इतना लगेगा कि आपको रुकने की गुंजाइश ही नहीं होगी। तो बेफिक्र होकर आप पहले चूंकि तय कर लेंगे, इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगा, तो फिर आप उनसे बाद में मिल लें। इस तरह आपने फरमाया कि हाथ मिलाने की वजह से क्या कोई दम वगैरह लाजिम होगा, इससे कोई दम वगैरह लाजिम नहीं होता। ठीक, एक और कॉल लेते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या सवाल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा आप? मैं रियाज बोल रहा हूँ गुजरात से। कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात से बोल रहा हूँ, रियाज बोल रहा हूँ मैं। जनाब रियाज साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर औरत मखसूस अय्याम में है और उसने आराम बांध लिया जद्दा एयरपोर्ट के लिए लाहौर से, जब वो जाएगी मक्का शरीफ पहुंचेगी तो आराम कब खोलेगी? ठीक, क्या उस पर आराम की पाबंदियां कब खत्म होंगी? ठीक है, बिल्कुल अभी आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए इसके लिए मसला ये है कि अगर कोई खातून ये समझती हैं कि इन दिनों के अंदर मेरे मखसूस अय्याम आ जाएंगे तो ये मतलब अय्याम डिले करने की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, वो इसको यूज़ कर लें। अब जब तक मतलब ये कि हैज़ वगैरह नहीं आएगा तो उनके ऊपर ये मतलब अय्याम भी नहीं आएंगे, तो आराम से वो नॉर्मल हालत में अपना ये तमाम मनासिक अदा कर सकती हैं। लेकिन बिलफर्द अगर किसी को ये मखसूस अय्याम आ जाते हैं तो अब इस हालत में मैंने बताया नियत तो वो कर लेंगी, एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन मस्जिद हराम में दाखिल होना उनके लिए हराम है और तवाफ के लिए बावुजू होना चूंकि जरूरी है और अब वो वुजू नहीं कर सकती हैं तो ये तवाफ करना भी हराम है। उनके लिए अब तरीका ये होगा कि जाकर वो अपने इन दिनों के गुजरने का इंतजार करेंगे, जब फारिग हो जाएं इसके बाद वो उम्रा करके तमाम वो अपने मनासिक वगैरह अदा कर लें। और इंशाल्लाह मौका मिल जाता है, क्योंकि 8 जुल्हिज्जा को दोबारा हज का एहराम बांधना है, उससे पहले पहले इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। और तो मतलब पाक होने के बाद ही वो उम्रा कर सकती हैं, उससे पहले करेंगी तो बहुत गुनाहगार होंगी और इस पे बदना लाजिम आता है, पूरी गाय ज़िबह करना लाजिम आ जाएगा, जा नहीं सकती अंदर। एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त की खासी कमी है, आपकी जानिब से क्या पूछना चाह रहे हैं? मुफ्ती साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चौथे या 5वें चक्कर में वजू टूट गया तो आपके दौरान
تو اس کے بعد اگر وہ وضو کر کے دوبارہ آتا ہے تو دوبارہ وضو وہ جو چکر شروع ہوگا 5واں یہ پٹی سے شروع ہوگا یا جہاں پہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ یہی پوچھنا تھا کہ کیا مکہ میں نماز جو ہے یہ پوری پڑھی جائے گی یا اس کی قصر پڑھنی ہوگی؟ صحیح جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر درمیان سے طواف کے دوران چکر کے دوران درمیان میں وضو ٹوٹا تو بہتر یہ ہے کہ اس چکر کو نئے سرے سے کیا جائے، تو نئے سرے سے کر لیں، لیکن بہرحال اگر کوئی درمیان سے بھی اسی مقام سے شروع کرنا چاہے تب بھی اس کا چکر پورا ہو جائے گا، افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے کریں۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں قصر نماز کے بارے میں، اگر آپ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر تو آپ نمازیں پوری پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہے، ایسی فلائٹس کی ٹائمنگ ہے آپ کی کہ 15 دن وہاں پہ نہیں بنتے، 14 دن یا 13 دن بنتے ہیں، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں چونکہ وہاں پہ 8 دن اسٹے ہوگا، تو دونوں مقامات پہ اگر آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھیں گے، باقی سنن نوافل پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت نشست، بہت خوبصورت روح پرور نشست، اور روحانی سفر جو تھا بڑا خوبصورت تھا، لیکن شاید یہ سفر ابھی پورا نہیں ہوا۔ ایک اور کالر بڑے ہی مچل رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب عباس بول رہا ہوں کراچی سے۔ جناب عباس صاحب، مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ وہاں رش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وضو کے لیے اگر کہیں جگہ نہیں ملتی، سپوز ہم باتھ روم میں ہیں، سامنے WC ہے اور اس کے سامنے شینک وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہ پہ اگر ہم وضو کریں تو وضو ہو سکتا ہے؟ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہاتے ہوئے ٹھنڈا پانی پڑتا ہے انسان پہ اور بعض دفعہ پانی کے پیشاب کے قطرے وغیرہ نکل جاتے ہیں باتھ روم میں، تو آیا وہاں پہ پانی مار کے یا نہانے کے بعد اسی جگہ پہ وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کائنڈلی اس کے بارے میں بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی، مختصراً ہم چاہیں گے۔ جی ہاں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری نجاست وہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ قطرات وغیرہ کا پیشاب کے نکلے بھی یا ویسی کوئی اگر ٹوائلٹ کے ساتھ آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پانی اتنا بہہ جاتا ہے کہ نجاست فلیش میں چلی جاتی ہے، تو وہاں پر وضو کرنا ہے تو جائز، اگر رش ہے تو پھر تو کراہت بھی اس کے اندر بالکل نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ آپ زبان سے اذکار الہیہ نہیں کوئی پڑھیں گے یا دعا وغیرہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ باہر فلیش ساتھ میں ہے۔ اور اگر باہر موقع ہے اور پھر آپ اندر جا کے کرتے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ اس صورت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سنت ہیں وہ ترک کرنا لازم آئے گا، تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا، بہتر ہے کہ باہر کریں، رش کی حالت کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اب آپ کا بہت شکریہ، اور یہ جو نشست ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ناظرین، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا کر دے کہ وہ اس کے گھر کے مہمان بن کے چلے جائیں۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ ہم جب وہاں پر جائیں تو ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ سرکار اپنے در پہ، اپنے گھر پہ ہمیں بلا لیں۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ سنہری جاریوں کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ وہ مناظر کہ جن کو دیکھنے کے لیے بادشاہ بھی جایا کرتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے فقراء بھی جایا کرتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے ہر وہ شخص جایا کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں کہ ہمیں وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ مناظر دیکھنے کو مل جائیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ فقیری لباس، کہ جس لباس کو پہن کے ہم وہاں پر جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، جانے کی امید رکھتے ہیں اور جا رہے ہیں، تو یہ سفر اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کو نصیب ہو جائے۔ دعا کیجئے ان تمام لوگوں کے حق میں جو آج اس برس حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے ان تمام لوگوں کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو نہ صرف قبول کرے بلکہ مقبول کرے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے ہم پر بھی یہ کرم کر دے کہ ہم بھی اس کے گھر حاضری دے دیں، ہم بھی اس کے در حاضری دے دیں، ہم بھی دیکھیں کہ وہ ابابیلیں کس انداز سے آتی ہیں اور اس کے گھر کا طواف کرتی ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو 120 تجلیات کا نزول ہوتا ہے یہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس کس انداز سے ہوتا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر وہاں پر ہوا کرتا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے وہ تصورات میں ہمیں کیا کچھ بتا رہا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ماؤں کے گھر وہاں پر کیسے ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ سرکار کا روزہ کیسا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت تمام مسلمانوں کو نصیب کرے اور ہم تمام لوگ اس در کی حاضری ادا کریں۔ بس ایک بات بہت خاص ہے، وہ بات یہ خاص ہے کہ جس طرح سے انسان گناہ گار ہے اور انسان گناہ کرتا ہے،
کوشش کریں کہ جب وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ موقع میسر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، تو پھر اب ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، بس ہمیں اپنی بھی بخشش کرانی ہے اور تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ بہرحال قدم بقدم سفر حج محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب کے ساتھ آپ کے میزبان جنید اقبال نے یہاں پر پیش کیا۔ اس پوری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان جنید اقبال کو اور محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب کو، اس پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مختلف عبادات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض عبادات وہ ہیں جو ہم پر فرض یا واجب قرار دے دی گئی ہیں، اگر ہم ان میں کوتاہی کا ارتکاب کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا کرنا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ وغیرہ مرتب نہیں ہوگا۔ عمرہ ایک ایسی ہی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سنت قرار دی ہے، اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ فضیلت کا باعث ہوگا اور باعث بلندی درجات بنے گا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر عمرہ ترک بھی کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایک سنت کریمہ ہے، ہاں وہ فضیلت سے ضرور محروم رہے گا۔ تو جس کو بھی موقع ملے، جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ ضرور کرے، بلکہ کثرت سے کرنے کا موقع ملے تو اس کی بھی سعادت حاصل کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں اور محتاجی کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو جس طریقے سے سونا بھٹی سے جب باہر آتا ہے پہلے میلا ہوتا ہے پھر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے سے پہلے اگر گناہوں کی آلودگی سے آلودہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے بارے میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کلام ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ ادا کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اس میں بہت زبردست فضیلت کا بیان ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رمضان میں خصوصاً عمرے کی سعادت حاصل کریں، تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ حج کی سعادت حاصل ہو گئی۔ جب انسان کسی بھی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات کا حاصل کرنا لازم ہے۔ اگر ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم بہت سی اغلاط میں مبتلا ہو جائیں گے جس کی بنا پر اس مقدس مقام پر پہنچنے کے باوجود، مثلا عمرہ اگر ادا کر رہے ہیں تو یا کوئی بھی عبادت ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے جس کی بنا پر شدید گناہ حاصل ہوگا۔ اور اتنا تو کم از کم ضرور ہے کہ انسان ان فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے جو ایک عبادت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے جواب میں حاصل ہوتی ہیں۔ کم علمی کے ساتھ انسان کبھی بھی عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ عمرہ بھی ایک بڑی مقدس عبادت ہے، اسے بھی ہم کامل طریقے سے اور شریعت کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کی روشنی میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا، اور جو فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بہت زیادہ حصہ ملے گا۔
تو چند باتیں عمرے سے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے خصوصی طور پہ اس کو سماعت فرمائیں، اور جن کو ابھی عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی وہ اس نیت سے ان کو سنیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے تو یہ مسائل انشاءاللہ آپ کے لیے نافع رہیں گے. جب انسان عمرے کا ارادہ کرے تو پہلے ضروری کچھ سامان ہوتا ہے، وہ ضرور آپ دھیان میں رکھیں. مثلا مرد حضرات جو ہیں وہ ایک تو احرام کی چادریں، یہ 2 جوڑے لے لیں، یعنی ایک تہبند ہوتا ہے، ایک اوپر کی چادر ہوتی ہے، اس طرح 2 جوڑے لے لیے جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ کبھی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کپڑے میلے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بدلنے میں آسانی رہے گی. اس کے علاوہ قلم، ڈائری، کوئی ایک بڑا بیگ جو سامان کے لیے ہو، ایک چھوٹا بیگ جس میں آپ اپنا ضروری دستی سامان یعنی پاسپورٹ وغیرہ، ٹریول چیک وغیرہ آپ رکھ سکیں. اس کے علاوہ ایک بیلٹ جو احرام باندھنے کے لیے ہو، اور احرام کو ویسے تو وہ سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے لیکن فقہ حنفی کے روح سے احرام کو روکنے کی نیت سے کچھ باندھنا مکروہ ہوتا ہے. لہذا فقہا نے فرمایا کہ اگر اس بیلٹ کو باندھتے ہوئے فقط اپنے پیسوں کی حفاظت کی نیت کی جائے تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی. لہذا اس نیت سے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں کہ میں اپنے جو ضروری دستی سامان ہے یا پیسے وغیرہ ہیں وہ اس کی جیب میں رکھوں گا، تو اب اس کا باندھنا باعث کراہت بھی نہیں رہے گا. تو بیلٹ بھی لے لیں. اس کے علاوہ جیسے کہ آگے انشاءاللہ عرض بھی کریں گے کہ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی جو اوپر کی پشت ہے اس کا ڈھکنا منع ہوتا ہے. لہذا ایسا جوتا پہننا جس سے یہ پشت ڈھک جائے یہ غلط ہوگا. لہذا جانے سے پہلے 1 یا 2 جوڑی ہوائی چپل لے لیں تاکہ اس کی بدی جو ہے وہ خالی اوپر رہیں گی اور یہ ہڈی ہماری خالی رہے گی اور ہم کراہت سے محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ ہو سکے تو ایک حج کی کتاب یا عمرے کی کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ مسائل چاہے ہم کتنا ہی سنیں لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بسا اوقات بہت سے مسئلے ذہن سے نکل جاتے ہیں. لہذا مسلسل مسائل کو پڑھنا اور ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نعتوں کی کیسٹیں، خوش الہان نعتوں کی کیسٹیں رکھ لیں تاکہ مدینہ منورہ کے سفر میں خصوصی طور پر ذوق برقرار رہے. اس کے علاوہ باقی جو سامان ہے مثلا آپ پاسپورٹ وغیرہ سنبھال کے، اور اس کے علاوہ ٹریولر چیک اگر آپ رکھنا چاہیں، پیسہ وغیرہ، سرما، کینچی اور دیگر جو ضروریات کا سامان ہوتا ہے، صابن وغیرہ، لیکن وہ خوشبو والا نہیں لیجیے گا، بغیر خوشبو والا صابن. یہ تمام سامان ہم پہلے رکھ لیں اور مطلب اپنے بیگ میں ان کو شمار کر کے اچھی طرح دیکھ لیں، بہت بہتر ہے، ورنہ وہاں پر جا کر بسا اوقات دقت ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ احرام باندھیں اس سے پہلے مثلا مرد حضرات جیسے ہیں تو یہ گھر سے جب نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا حلق کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پہلے ہی گھر سے نکلتے وقت ہی انسان یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے حلق کروا لے گا تو پھر اس کو بال ٹوٹنے کے جواب میں جو صدقہ وغیرہ اس پہ لازم ہوتا ہے، جرمانہ لازم ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. ورنہ اگر بال آپ پہلے نہیں کاٹیں گے تو جیسے مسح کرتے ہیں تو بال جھڑ جاتے ہیں، کنگا کیا مثلا تو بال جھڑ گئے، یا ویسے ہی ہاتھ پھیرتے ہیں تو بعض اوقات بال جھڑ جاتے ہیں اور ان میں صدقہ وغیرہ لازم ہو جاتا ہے. تو اس کفارے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے گھر سے ہی حلق کروا لیں. آپ اگر یہ احرام کی چادریں گھر سے باندھنا چاہیں، یعنی مرد حضرات گھر سے باندھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن آپ گھر سے عمرے کی نیت نہ کریں. نیت کس مقام پہ کی جائے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اپنے گھر والوں سے اچھی طرح ملیں، محبت سے ان سے اپنے سابقہ خطاؤں کی معافی طلب کریں. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کریں اور پھر آپ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ان کی فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے پھر وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں. ان دونوں کے احرام باندھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر آپ پہلے یہاں سے مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کی فلائٹ پہلے جدہ جائے گی پھر آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے، ان کے لیے تو طریقہ یہ ہوگا جو میں ابھی تفصیلاً عرض کروں گا. اور اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد مکۃ المکرمہ تو پھر آپ ابھی یہاں سے احرام کی چادریں وغیرہ بالکل بھی نہ باندھیں. ہاں مرد حضرات حلق کروانا چاہیں کروا لیں.
ورنہ یہ جب آپ لوگ مدینہ منورہ پہنچیں گے، حاضری سے فارغ ہوں گے، پھر آپ جب مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت پھر آپ کو احرام وغیرہ باندھنا ہوگا، اور اس کی تفصیل میں بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک خاص مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس مقام سے آگے جو شخص بھی گزرے اور اس کا ارادہ مکۃ المکرمہ جانے کا ہو تو بلا حالت احرام کے گزرنا حرام ہوتا ہے۔ اس مقام کو میقات کہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو درمیان میں میقات آئے گی، اسے یلملم کہتے ہیں، یہ دوران پرواز ہی آ جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ مدینہ منورہ پہلے جائیں گے پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ کے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی۔ ہاں جب آپ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی جانب روانہ ہوں گے تو درمیان میں وہ مقام آئے گا جہاں سے بلا احرام آگے جانا ممنوع ہوتا ہے۔ وہاں پر آج کل وہ مقام ذوالحلیفہ بھی اسے کہتے ہیں اور ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا جب اگر کوئی مدینہ منورہ پہلے جانا چاہتا ہے تو وہ عام نارمل کپڑوں میں جائیں، مدینہ منورہ حاضری دیں، اس کے بعد جب وہ ابیار علی کے پاس پہنچیں اس وقت وہ احرام کی چادریں وغیرہ باندھ کر نیت کریں گے۔ اور جو یہاں سے پہلے جدہ جانا چاہتے ہیں چونکہ دوران پرواز ہی میقات آ جائے گی اس لیے انہیں تو یہیں سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ تو پہلے میں انہی کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، پہنچ جانے کے بعد اگر آپ نے گھر سے غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایئرپورٹ پہ انتظام ہوتا ہے، آپ غسل وغیرہ کریں، جسم پہ خوشبو وغیرہ اچھی طرح ملیں، احرام کی چادروں پہ خوشبو ملیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کا چونکہ خاص کوئی احرام نہیں ہوتا لیکن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ اگر کوئی خواتین کوئی کپڑا ایسا استعمال کرنا چاہیں، کوئی ایسے اپنی حفاظتی اقدامات کرنا چاہیں کہ ستر کی مکمل طور پہ حفاظت ہو اور جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو تو کس طریقے سے کپڑا وغیرہ یوز کریں گے یہ انشاءاللہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو آپ پہلے وہاں پہ غسل وغیرہ کر لیں، بہنیں گھر سے ہی غسل کر کے وہاں پہنچیں، آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے، لیکن ابھی عمرے کی نیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے وہیں پر عمرے کی نیت کر لی یعنی ایئرپورٹ پر ہی تو احرام کی پابندیاں فوراً ہم پر لازم ہو جائیں گی۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی چھوڑنے لوگ آئے ہیں، ہم نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی تھی اور وہ خوشبو ہمارے ہاتھ پر لگ گئی تو بعض صورتوں میں دم لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گلاب کے ہار وغیرہ کسی نہ ڈالے اور ان گلاب کے ہاروں کی خوشبو ہمارے احرام تک پہنچ گئی تب بھی دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ابھی ہمیں ایئرپورٹ پر صرف احرام کی چادریں باندھنی ہیں، نیت نہیں کرنی ہے۔ جب ہم جہاز میں بیٹھیں گے پھر ہم وہاں پر نیت کریں گے، جس کا طریقہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب سب سے پہلے خواتین کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھکیں گی، کس طریقے سے مطلب کپڑا وغیرہ یوز کریں گی یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مرد کس طریقے سے احرام باندھیں گے ہم آپ کو وہ احرام باندھنے کا طریقہ دکھائیں گے۔ تو بہنیں اپنے لیے ایک اسکارف ٹائپ لے لیجئے اور بعض اوقات ایک نیچے، ویسے تو عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہوتا جیسے میں نے بھی عرض کیا، لیکن اگر وہ اپنے بالوں وغیرہ کی اور پورے جسم کی حفاظت کرنا چاہیں اور کرنا بھی ہوگا کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اگر ستر کھلا رہا تو دم لازم ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس جیسے بھی آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھکیں گے۔ تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ لیڈیز کے لیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ احرام کوئی خاص کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، عام گھریلو لباس میں ہی احرام کی نیت کرنی ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ جس طرح یہ عبا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس طرح کی ایک عبا لے لیجئے تاکہ پورا بدن اس میں اچھی طرح ڈھک جائے اور جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی لحاظ سے ظاہر نہ ہو۔ عبا پہن کر بٹن وغیرہ لگا لیجئے اور اچھی طریقے سے مطلب وہ جسم کو ڈھانپ لے تاکہ ہوا وغیرہ اگر تیز ہو بھی تو جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ چونکہ عورت کے بال ستر میں داخل ہیں اور عورت کو اپنے بال بھی چھپانا لازم ہوگا، لہذا عبا کے ساتھ ساتھ ایسا ایک اسکارف ضرور لے لیجئے جس سے آپ مکمل طور پہ اپنے سر کو ڈھک سکیں، کان وغیرہ اس میں بالکل چھپ جائیں اور صرف سامنے کا چہرے کا حصہ نظر آئے، اس کے علاوہ اور کچھ حصہ نظر نہ آئے۔ عورتوں کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا منع ہوتا ہے، لہذا اگر چہرہ کھلا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ چہرہ کھولنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ اسکار باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس طریقے سے اس کو پہنے کے بالوں کا کوئی بھی حصہ کان وغیرہ بالکل ظاہر نہ ہو، اس طرح یہ چہرے کے نیچے سے لا کر پھر
اوپر سے مزید لے آئیں اور پھر یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس طرح اندر اس کو فکس کر لیجئے، یا اگر پن وغیرہ کوئی لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین کا احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ احرام باندھنے سے مراد آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواتین گھر کے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی، لیکن مزید اپنے ستر وغیرہ کی حفاظت کے لیے اوپر جو کپڑا باندھنے کا ایک طریقہ تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب انشاءاللہ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ اسے بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مردوں کا احرام دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو تہبند کہا جاتا ہے اور دوسرا چادر کہلاتا ہے۔ تہبند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر لا کر اس کے دونوں کنارے اس طرح پکڑ لیں۔ آپ دونوں کنارے آپس میں ملائیے اور اس کو دونوں کناروں کو سائڈ پر لے جائیں، پھر اپنے ناف کے پاس ہاتھ رکھ کر اس کنارے کو اوپر لے کر آئیے، پھر دوبارہ اس کو اس طرح لے کر آئیں کہ اس کا یہ جو مطلب جتنا طویل کپڑا ہے وہ بل کی شکل میں سامنے ہو جائے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ جیسے باندھیں، لیکن یہ آپ کو جو طریقہ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس طرح کر لیں، اور اس طریقے سے مکمل طور پر یہ احرام بن جائے گا۔ اور اب اس کو سنبھالنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو بیلٹ وغیرہ بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لیکن جب ہم بیلٹ باندھیں گے تو سنبھالنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ ہم پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت کریں گے، ضمناً انشاءاللہ احرام روکنے کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح آگے بیلٹ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ احرام حرکت نہیں کرے گا، اور یہ آگے اتنا کپڑا رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلے گی تو انشاءاللہ چادر اڑ کر ستر وغیرہ نہیں کھلے گا۔ اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ احرام اتنا اوپر باندھیں گے کہ ناف کا سوراخ اور اس کے نیچے کی مقام نظر نہ آئے، کیونکہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے ستر شروع ہو جاتا ہے، اگر یہ کھلا رہا تو گناہگار ہوں گے۔ بہت سے حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ احرام کو ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں اور کافی حصہ ستر کا نظر آتا رہتا ہے۔ اب اوپر کی چادر ڈالی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو اس طرح ہاتھ میں لے لیں اور اسے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالیے۔ الٹے ہاتھ پر کندھے پہ جو پہلو رہے گا وہ ذرا چھوٹا رکھیے اور دوسرے سیدھے ہاتھ والا پہلو بڑا رکھیں، اور اس کو الٹے کندھے والے پہلو پر لا کر ڈال لیجئے۔ تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہوگا، اس طریقے سے احرام باندھیں گے۔ بعض حضرات ایک غلط طریقے سے احرام پہنتے ہیں جس کو عید اتباع کہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شروع سے ہی ہمیں اتباع کرنا ہوگا۔ اس کا اتباع کہتے ہیں دراصل سیدھا کندھا کھلا رہے اور چادر جو سیدھا پہلو ہے اسے کندھے کے نیچے سے لا کر پھر اپنے الٹے پہلو پر ڈالیں۔ یہ اتباع کہلاتا ہے۔ جو شکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ صورت اختیار کی جائے گی، اس سے پہلے اختیار کرنا خلاف سنت ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں گے تو پورا دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے، جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت اتباع کیا جائے گا۔ تو خواتین حضرات، آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمایا کہ مرد کے لیے دو کپڑے تھے، ازار اور جس کو ہم تہبند بھی کہتے ہیں، اور اوپر چادر لینے کے بعد مرد و عورت احرام باندھنے کے بعد لیکن ابھی نیت نہیں کریں گے، احرام کے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا مکروہ وقت تو شروع نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی عصر کے بعد فلائٹ ہے اور آپ نے عصر کے فرائض ادا کر لیے ہیں تو پھر بھی نوافل پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوقات میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جس سے پہلے بتایا کہ ابھی بھی آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے، بلکہ اب آپ آرام سے جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں، گھر والوں سے ملیں، ہار وغیرہ ڈالیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ احرام پہن لینے کے بعد کسی قسم کی خوشبو کا استعمال منع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سر ڈھکنا بھی منع ہوتا ہے۔ نماز جب آپ ادا کریں گے تو کندھا ڈھکا ہوگا، اتباع وغیرہ نہیں کریں گے، اور نہ سر ننگا ہوگا، ابھی آپ سر ڈھکیں گے کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی۔ اب آپ جب فارغ ہو گئے تو ہوائی چپل آپ یوز کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسی جوتی پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کے پاؤں کی پشت ڈھکی ہوئی ہے تو اس پہ جرمانہ لازم ہو سکتا ہے۔
اب آپ جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور تھوڑی دیر وہاں پہ پرواز ہو جائے، اس کے بعد اب آپ اطمینان سے عمرے کی نیت کیجیے. اللہم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. آپ کے ساتھ جو حج کی کتاب ہوگی اس میں عمرے کی نیت عربی میں لکھی ہوگی. نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا ان عربی کے الفاظ کو دہرانا، زبان سے ادا کرنا، یہ باعث سعادت تو ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن لازم نہیں. تو آپ دل میں فقط ایسے نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا احرام باندھتا ہوں یا عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں. تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. احرام دراصل ایک حالت کا نام ہوتا ہے جس حالت کو اختیار کر لینے کے بعد انسان پر بہت ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم مجازن دو بغیر سلی چادروں کو مردوں کے لیے احرام قرار دے دیتے ہیں، عورتوں کے لیے عبا اور اسکارف کو احرام کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے. جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو یہ حالت آپ پر طاری ہو جائے گی اور بہت سی چیزوں کی پابندیاں ہمیں کرنی ہوں گی. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے، آپ نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی، تو پھر ایک مرتبہ لبیک کہنا لازم ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں، اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تمام خوبیاں، نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ ایک مرتبہ کہنا لازم ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہوتا ہے. مرد حضرات ذرا بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین صرف اتنی آواز سے کہ ان کے کان اپنی آواز کو سنیں، یعنی پست رکھ کر وہ پڑھیں گے. اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری؟ فرمایا کہ ہاں، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو لہٰذا لبیک کہیں گے اور اب آپ اپنا سفر آسانی سے طے کریں گے. درمیان میں میقات آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گی، اور وہ میقات یعنی یلملم پار کر کے آپ جدہ پہنچیں گے. جدہ ایئرپورٹ پر کسٹم وغیرہ سے فراغت کے بعد پھر آپ نے مکہ المکرمہ روانہ ہونا ہے. اب بسا اوقات یہ مطلب رول یہی ہے کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ نے جو پیسے وغیرہ بھرے ہوں گے تو آپ کے معلم کی بس وہاں پر موجود ہوگی جو آپ کو مکہ المکرمہ لے کر جائے گی. آپ تمام چیزوں سے فراغت کے بعد اس بس میں یا ویگن وغیرہ میں تشریف فرما ہو جائیں اور اب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے. مکہ المکرمہ وہ مقدس شہر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے پورے 53 سال گزارے ہیں. 40 سال آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ مسجد جلوہ افروز رہے.
پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور 10 سال مزید آپ وہاں پر ظاہری طور پر موجود رہے. تو اس طریقے سے 63 سالہ عمر کے پورے 53 سال آپ نے مکۃ المکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں گزارے ہیں. تو اتنے مقدس شہر میں جہاں پر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی موجود ہیں، مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، اس مقدس شہر میں آپ داخل ہونے والے ہیں. تو جو کیفیات ہم پر طاری ہونی چاہیے، جو ہمارے جذبات ہونے چاہیے، جو احساسات ہونے چاہیے، وہ ہمیں اچھی طریقے سے یہیں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیفیات، کیا جذبات ہمارے ہونے چاہیے. بہتر یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچیں تو بالکل اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کریں، جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام حاضر ہوتا ہے. اس طریقے سے سوچیں کہ ہم بھی گناہگار تھے، بدکار تھے، ہم نے ہزار ہا گناہ کیے اور اب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا کریم ہے، بہت ہی ہم پر مہربان ہے، اور اپنے کرم سے انشاءاللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. تو گناہوں کو یاد کرنا، پچھلی زندگی کی خطاؤں کو یاد کرنا دل کو نرم کر دے گا، اور انشاءاللہ قلبی یہ نرمی ہمارے آنسوؤں کے نکلنے کا سبب بن جائے گی. جب مکۃ المکرمہ پر پہلی نگاہ پڑے تو درود پاک پڑھیں اور فوراً دعا مانگیں کہ یہ مقبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور رونا آئے تو خوب روئیں. مکۃ المکرمہ بڑا مقدس شہر ہے. اس میں داخل ہونے کے بعد حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو آپ وہاں پر جا کے جتنی بھی نیکیوں کا ارتکاب کریں گے، ہر نیکی پر آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی. لہذا جیسے ہی آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں، اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہوگی. لہذا زبان پہ ذکر الہی جاری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہو، اور حالت احرام میں خصوصاً اگر آپ کثرت سے لبیک پڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. لہذا مرد حضرات کو چاہیے کہ کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں، خواتین بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک وغیرہ بھی پڑھیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. اب آپ پہلے اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر مطلب کوئی کمرہ وغیرہ آپ نے لیا ہوا ہے، وہاں پہ آرام سے سامان رکھ کر اب آپ مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ عمرے کی ادائیگی کی جائے. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بقیہ مناسک عمرے کے اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری کا طریقہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیا جائے گا. اب مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ اگلے ملاقات میں دیگر مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا نجم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمرے سے متعلقہ ابتدائی باتوں کے آخر میں پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم پہلی مرتبہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کی سعادت حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ان تمام طبعی تقاضوں سے فارغ ہو جائیں جو عمرے کی ادائیگی میں کسی بھی طریقے سے خشوع خضوع کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہوں. لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جہاں قیام کرنا ہے ہوٹل وغیرہ میں وہاں پہنچ جائیں، اپنے کپڑے وغیرہ اپنے سامان وہاں پر رکھیں. اگر آپ غسل کی حاجت محسوس کر رہے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں. حالت احرام میں غسل کرنا منع نہیں ہوتا. نہ یہ خیال درست ہے کہ اگر ہم نے احرام کی چادریں اتار دیں تو ہم حالت احرام سے باہر ہو جائیں گے.
یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احرام دراصل ایک خاص حالت اور خاص کیفیت کا نام ہے. جب انسان عمرے وغیرہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس حالت اور کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس خاص حالت اور کیفیت میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان فقط 2 چادروں میں ملبوس ہو جائے. لہذا اگر آپ نے وہ 2 چادریں اتار دیں تو وہ جو ایک احرام کی خاص کیفیت اور حالت ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. لہذا آپ کا غسل کرنا بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. فریش ہو جانے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں. مکۃ المکرمہ میں داخلے کے فوراً بعد ہی عمرہ کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے آرام کرنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں. جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں ہر قسم کی مصروفیت سے، طبعی تقاضوں سے، اور ذرا آرام وغیرہ کر کے تھکن وغیرہ کو دور کر لیں، اب اس کے بعد آپ جانب مسجد حرام چلیے اور بالکل اس طریقے سے سوچ بنا کر چلیں جیسے ایک مجرم بارگاہ آقا میں حاضر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، خصوصی بارگاہ میں حاضری کا یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اور بعض حضرات کو، بعض خواتین کو یہ موقع زندگی میں فقط ایک بار ہی حاصل ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام کی طرف جائیں تو ایک کپڑے کا تھیلا اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو اپنی جوتیاں وغیرہ اس تھیلے میں ڈال کر، باہر ہی جوتیوں کے خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اس میں وہ آپ تھیلا رکھ دیجئے. اگر آپ ویسے ہی جوتے رکھ دیں گے تو وہاں پر عموماً یہ عرف جاری ہے، عموماً لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو جو بھی جوتا ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جوتیوں سے محروم ہو جائیں اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے. ہاں، یہ شرعی مسئلہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر بالفرض آپ کی کوئی جوتے لے جائے تو آپ وہاں پر اگر یہ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی جوتیاں بلا اجازت اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا آپ اس خطا کا ارتکاب مت کیجیے گا. جس کے جوتے ہیں وہ ایک امانت کے طور پہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. لہذا اگر آپ تھیلے وغیرہ میں کر کے رکھیں گے تو عموماً محفوظ رہ جاتے ہیں اور لوگ ان جوتیوں کو نہیں اٹھاتے ہیں. اب آپ جب مسجد حرام میں پہلے داخل ہوں، بہتر یہ ہے کہ اولاً پہلی مرتبہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں. جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو فوراً مسجد شروع نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑا سا ایریا ایسا ہے جو مسجد کے باہر حصہ کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے پھر مسجد کا حصہ شروع ہوگا. سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر مسجد میں داخلے کی دعا بھی پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے. لہذا آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے گا. نیت جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی کام کے دل میں اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو یہی اس کام کی نیت کہلائے گی. لیکن اگر آپ زبان سے ادا کر لیں گے تو نیت کو الفاظ کی صورت میں ادا کرنا مستحب ہوتا ہے. لہذا آپ اس طرح کہہ لیں کہ میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی، تو آپ معتکف ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ جب تک آپ مسجد حرام میں جلوہ افروز رہیں گے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ مکۃ المکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. لہذا جب آپ یہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اب آپ کو 1,00,000 نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا. اب نگاہیں جھکائے ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جب آپ عین کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ جائیں، یعنی نگاہ اٹھائیں تو کعبۃ اللہ پہ پڑے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں، اور ہو سکے تو روئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنائیں، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈال کر جو دعا مانگی جائے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہوگی. اب آپ نے طواف کے لیے حاضر ہونا ہے. مردوں کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ وہ اتباع کر لیں. اتباع آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ احرام کی چادر کے 2 پہلو ہوتے ہیں.
سیدھے والے جو حصہ ہے کنارہ ہے اسے کندھے سے اتار کر اس طرح بغل کے نیچے سے نکالیں اور الٹے کندھے کے اوپر ڈال لیں، تو یہ سیدھا کندھا کھل جائے گا اور الٹے کندھے پر دونوں پہلو آ جائیں گے. اس کو اتباع کہتے ہیں. اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طواف کے علاوہ اتباع نہیں کیا جاتا، صرف طواف میں اتباع کرنا سنت کریمہ ہے. بہت سے آپ عمرہ کرنے والوں کو یا حج کی اگر آپ کو سعادت ملے تو حجاج کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 24 آورز 24 گھنٹے ہی اپنا سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام میں سیدھا کندھا کھلا ہی رکھنا چاہیے اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ مستقل کندھا کھلا رکھنا کوئی سنت کریمہ نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کا لوٹانا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے. لہذا صرف طواف کے وقت آپ اتباع کریں گے. اب یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اس کونے کا تعین کریں جس پر حجر اسود نصب ہے. یہ دور سے آپ کو نظر آ جائے گا، چاندی کے خول ہے اس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، دور سے ہی نظر آ جاتا ہے. لوگ اس پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کونے میں فرش پر کعبۃ اللہ سے لے کر اور پیچھے مسجد کی دیوار تک ایک ناسی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے. وہ نابی رنگ کی پٹی ہے، ماربل کی پٹی ہے فرش کے اوپر. یہ آپ کی ایک تعین کے لیے بہترین چیز ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رکن اسود یا حجر اسود کا کونا یہ والا ہے. اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں یہ پٹی دیوار پر ختم ہو رہی ہے اس دیوار پر ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. جب آپ طواف کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچیں گے تو دور سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ سبز لائٹ ہے، تو یہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ اب حجر اسود کا کونا آنے والا ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ وہ نابی پٹی آپ کے سیدھی جانب ہو. آپ پٹی پہ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ پٹی کے الٹی طرف رہیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب طواف کی نیت کریں گے. اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني. اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، بس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے. نیت کرنے کے بعد اب آپ اس عنابی رنگ کی پٹی پر کھڑے ہو جائیں. جب آپ اس پر کھڑے ہوں گے تو اب حجر اسود عین آپ کے سامنے ہوگا. حجر اسود کو چومنا یہ مستحب ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، لیکن اس میں اطمینان ضرور کر لیا جائے کہ کہیں حجر اسود پر خوشبو وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عطر وغیرہ لے کر حجر اسود پر اونڈیل دیتے ہیں. حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہوتا ہے. اگر آپ محسوس فرمائیں کہ حجر اسود پہ کثیر خوشبو ہے تو ہرگز نہ چومیں، کیونکہ اگر آپ نے ہونٹ حجر اسود پر لگائے اور وہ خوشبو آپ کے ہونٹوں پر لگ گئی تو یہ اگر پورے اس ہونٹ پہ لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا. اس لیے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حجر اسود پہ خوشبو ہے، یا آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ حجر اسود کے قریب کثیر رش ہے اور بغیر دھکے دیے، بغیر زد و کوب کیے، بغیر دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیے ہم حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، یا آپ نے دیکھا کہ خواتین کا ہجوم کثیر ہے اور اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو خواتین کو مس کرتے ہوئے گزرنا ہوگا، یا آپ خاتون ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہاں مردوں کا بہت رش ہے اور آپ اگر اندر جانے کی کوشش کریں گی تو مردوں سے اختلاط بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں حجر اسود کو چومنا اب سنت نہیں رہے گا. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا دور ہٹ کر ہی استلام کر لیں. حجر اسود کو چومنا یہ بھی استلام کہلاتا ہے، اور یا پھر آپ ذرا دور ہٹ کر، جتنے آپ مطلب یہ کہ قریب رش ہے تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر ناسی اس پٹی پہ کھڑے ہو جائیں، حجر اسود آپ کے سامنے ہو، اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ حجر اسود کے سیدھ میں ہو جائیں اور یوں کہیے بسم اللہ والحمد
اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس طرح ہاتھ ہوں گے آپ یہ کہیں، اور کہنے کے بعد پھر آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے اور اب آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ اور اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے تو بہت اچھا ہے، چوم لیجئے۔ چومنے کا موقع نہ ملے، دور سے آپ جسے کر رہے ہیں تو اس طرح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں تو یہ استلام ہو جائے گا۔ تو حجر اسود کو چومنا یا دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ ابتدا میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو چکر 7 لگانے ہوں گے لیکن استلام 8 کرنے ہوں گے۔ ہر چکر سے پہلے استلام ہوگا اور جب آپ 7واں چکر پورا کر لیں گے تو اس کے بعد مزید استلام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیشہ جب بھی آپ طواف کریں گے تو چکر 7 ہوں گے اور استلام 8۔ اب آپ نے دیکھیں پٹی کے آپ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے نیت کی تھی، پھر پٹی پہ کھڑے ہونے کے بعد استلام کیا۔ اب آپ تھوڑا سا سائڈ میں سرک جائیں اور پٹی سے سیدھی جانب ہو جائیں۔ سیدھی جانب ہوتے ہی فوراً آپ اپنا رخ اس طرح تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائے، لیفٹ سائڈ پر ہو جائے، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی گھڑی کی سوئی اس کے مخالف سمت میں اس طریقے سے طواف ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام نارمل حالت سے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنا اور ذرا اکڑ کر چلنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فرسٹ ٹائم تشریف لے کر آئے تو اس وقت کفار چاروں طرف موجود تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام سب نے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کریمہ ہے، تو کفار پہ رعب طاری ہو گیا۔ اب اگرچہ وہاں پہ کفار موجود نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ ادائیگی انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جتنا آپ کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر سکتے ہیں اتنا ہی افضل ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر قریب ہوں گے تو ہر شخص کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے قریب رہنے کی، تو بہت شدید رش ہو جاتا ہے اور رش کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے رمل نہیں کر پاتا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ رش کی وجہ سے رمل درست نہیں ہو رہا تو آپ ذرا دور ہٹ کر ذرا لمبا چکر لگا لیں، لیکن رمل کی سنت ضرور پوری کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سنت کریمہ ہے، لہٰذا کسی نے جان بوجھ کر رمل چھوڑ دیا یا اس کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ تمام چکر اس نے نارمل حالت پہ کر لیے، تب بھی کوئی جرمانہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ ناصب پٹی سے سیدھی جانب ہوئے، آپ نے رخ تھوڑا سا اس طرح تبدیل کیا کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ آ گیا۔ اب آپ نے چکر لگانا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کونے پر حجر اسود ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد رکن عراقی آتا ہے، یعنی دوسرا کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، پھر تیسرے کونے کو رکن شامی کہتے ہیں اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر مخصوص اس کی کچھ طواف کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ دعائیں ابھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ چکر پورا کرتے کرتے وہ دعا ختم کر لیں، یعنی رکن یمانی پر پہنچنے تک وہ دعا ختم ہو جائے۔ اس حساب سے آپ دعا شروع کریں۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو، اس کے پاس کوئی کتاب وغیرہ موجود نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے دعا پڑھنا، یہ سنت کریمہ ہے، اس کے متبادل وہ درود پاک پڑھتا رہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے یا آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ لیں، یا کتاب کو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسا ہوگا کہ ایک شخص آگے چل رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، وہ بلند آواز سے دعا پڑھے گا اور پیچھے سب لوگ اس آواز کو سن کر وہ دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ سنت کریمہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے دعا پڑھنا خلاف سنت ہے، اسی طرح ایک شخص کا پڑھنا اور سب کا بآواز بلند اس کو دہرانا یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بس اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو جب پہلا طواف چکر شروع ہوا، آپ دعا شروع فرما لیں اور رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس دعا کو ختم کر لیں۔ تو پہلے چکر کی دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفاء بعهدك بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رکن یمانی پر پہنچ کر آپ نے دعا کو ختم کر لیا. اب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف آ رہے ہیں. رکن یمانی سے رکن اسود تک جو درمیان کا راستہ ہے یہ دعا کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، لہٰذا اس میں خاص طور پر آپ چلتے چلتے ہی دعا فرمائیں. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی کونے پر آپ نے رکنا نہیں ہے اور نہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی سمت کرنا ہے، یعنی سینہ کعبۃ اللہ کی سمت نہ ہو. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہوئے دور سے ہاتھ ہلا رہے ہوں گے یا یوں استلام کر رہے ہوں گے. یہ سب خلاف سنت طریقہ ہے. آپ نارمل حالت میں ہی گزریں. ہاں اگر قریب سے بہت ہی قریب سے طواف کا موقع ملے تب اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کے آپ رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں حصول برکت کے لیے. لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر چھونے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی استلام وغیرہ کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نارمل حالت میں اپنا چکر پورا فرمائیں. جب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف جائیں گے تو دیوار کی طرف آپ نگاہ اٹھائیے تو آپ کو سبز ٹیوب لائٹ نظر آ جائے گی. اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ ناسی رنگ کی پٹی دوبارہ قریب آنے والی ہے. جب آپ اس پٹی کے قریب آ جائیں تو پھر اسی طریقے سے اب آپ نے طواف کی نیت نہیں کرنی ہے کیونکہ نیت آپ پہلی مرتبہ کر چکے ہیں. اب آپ سیدھے آ کے اس پٹی پر کھڑے ہو جائیں اور اپنا رخ پھر حجر اسود کی طرف کر لیں. اگر چومنے کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، اگر موقع نہ ملے کوئی شرعی قباحتیں ہوں تو اسی طرح جس طرح آپ کو پہلے بتایا دور سے اس طرح ہاتھ کر کے وہی بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں اور پھر پٹی سے سیدھی جانب اتر جائیں اور فوراً اپنا رخ پھیر لیں اس طرح کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ ہو جائے اور پھر آپ رمل کرتے ہوئے اگلا چکر شروع کر دیں اور پھر آپ اگلے چکر کی دعا پڑھیں گے. اگلے چکر کی دعا یہ ہے: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم